اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بچوں کے سامنے باوقار رہے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کون سے ملک اور شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے ذاتی اختلافات کا اظہار یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے سے اجتناب کریں۔ یہ چیز بچوں کے دل میں والدین کا احترام ختم کر دیتی ہے۔ وہ والد یا والدہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذہن شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اعصابی طور پر کمزور اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں۔ مقدس رشتوں سے مایوس ہو کر ان میں اپنائیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جو ان کے لیے سکون کے بجائے اذیت کا باعث بن جاتا ہے اور وہ گھر سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر خود بھی اسی قسم کے عادات اپنائیں گے۔ اپنے بچوں کی اچھی صحبت کے لیے ماں کا خوش رہنا ضروری ہے۔ ماں اور باپ میں اگر کوئی اختلاف ہو وہ اکیلے میں اسے سالو کر لے، نہ کہ بچوں کے سامنے ہی اس الجھن کو سلجھانے میں لگا رہے کہ بچے نالائق ہی اچھے۔ کراچی میں ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں ایک واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ایک صاحب کے منہ سے سنا کہ بچے نالائق ہی اچھے۔ کراچی میں ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کا بیٹا بہت اچھی طرح ان کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور کہا، ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی ہے بیٹے کی، اللہ ہر کسی کو ایسی اولاد دے۔ تو وہ صاحب ہنس پڑے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے 5 بیٹے ہیں، وہ 4 لائق اور یہ ایک نالائق ہے۔ آج سارے لائق ملک سے باہر بیٹھے ہیں جبکہ یہ ایک نالائق دن رات میری خدمت کرتا ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ بچے نالائق ہی اچھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کو سورہ ملک پڑھ کر سونے کے فائدے بتا دیتے ہیں۔ رات کے وقت انسان کے جذبات اس پر حاوی ہونے لگتے ہیں اور جیسے کوئی اسے ٹیکسٹ کرے تو وہ اس کے آگے اپنی ساری آپ بیتی کھول کر رکھ سکتا ہے۔ وہ انسان جو دن میں بظاہر بہت مضبوط دکھتا ہے، خود پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے، مگر رات ہوتے ہی اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ کوئی چھوڑ گیا تو اس کی یاد ستانے لگتی ہے، اور ایسے ہی بہت سے گناہ بھی تو رات میں ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ ملک پڑھ کر سونا ہے۔ یہ وہی سورہ ہے جو آپ کو اور مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ یہ وہی سورہ ہے جس کو پڑھ کر آپ سکون سے سوئیں گے۔ آپ کی تمام تھکاوٹیں ختم ہونے لگے گی۔ آپ نے اب آج سے ہی یہ چھوٹی سی 30 آیت پر مشتمل سورہ پڑھ کر لازمی سونا ہے۔ اگر قرآن مجید نہیں کھول سکتے تو موبائل فون پر یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں سوتے وقت، اور باقی اذکار کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت الکرسی، چاروں کل اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سویا کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ جزاک اللہ۔